أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. یہ ٹکڑا میں نے پچھلی بار بھی پڑھا تھا، لیکن اس رکوع کا تقریباً آدھا حصہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد ختم ہو گیا تھا. جیسا کہ پچھلے اس میں بات آ چکی ہے کہ یہ سورہ جمعہ ہے، بہت مشہور سورہ ہے قرآن مجید کی، اور اس میں جمعہ دوسرے رکوع میں بطور ایک موضوع کے لیے، ایک ٹاپک کے لیے. لیکن جو پہلا ٹکڑا ہے وہ بہت بعد میں نازل ہوا ہے، اور جو دوسرا رکوع ہے، بعد کا رکوع ہے، وہ بہت پہلے نازل ہوا ہے. دونوں میں نازل ہونے کو اس میں قریب 6 سال کا ہے. دوسرا جو ٹکڑا ہے وہ ہجرت کے کچھ ہی دنوں بعد نازل ہوا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے اور جمعہ کی نماز آپ نے قائم کی. پہلے ہی جمعہ کی نماز آپ نے بنو سالم کی بستی میں پڑھا تھا. جب ہجرت کر کے آپ مدینے کے قریب کی بستی قبا پہنچے، وہاں آپ نے قیام کیا، وہاں ایک مسجد تعمیر کی گئی، اس کا نام ہی مسجد قبا ہے. اس کے بعد پھر وہاں سے آگے جا کر کے بنو سالم کی بستی میں جمعہ کے دن آپ نکلے، وہاں سے جمعہ کا وقت ہوا تو آپ نے پہلی نماز جمعہ وہیں ادا کی، وہیں خطبہ دیا. جہاں آپ نے وہ خطبہ دیا اور نماز پڑھی، وہاں آج کل ایک مسجد جمعہ ہے، جو اشارہ ہے کہ یہ پہلی جمعہ کی نماز نہیں پڑھی گئی. تو گویا ہے کہ ہجرت کے کچھ ہی دنوں بعد، جبکہ جمعہ کے آداب مسلمانوں کو بہت زیادہ نہیں معلوم ہو پائے تھے، اور وہ جمعہ کے جو نزاکتیں ہیں اور جمعہ کے جو اس کی جس طرح سے پابندی ہونی چاہیے اس کو زیادہ معلوم نہیں تھا، تو اسی وقت وہ دوسرا ٹکڑا نازل ہوا، جس میں یہ کہا گیا کہ اے لوگوں جب ایمان لائے ہو، جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے پکار دیا جائے تو بس دوڑ پڑو، خریدو فروخت کو چھوڑ دو. یہ ٹکڑا جب نازل ہوا اس کے قریب 6 سال بعد یہ پہلا ٹکڑا نازل ہوا. ابھی بھی یہ دلچسپ بات ہے، قرآن مجید ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو جو ٹکڑا بعد میں نازل ہوا اس کو پہلے اللہ نے رکھوا دیا اپنے نبی سے، اور جو پہلے نازل ہوا اس کو بعد میں رکھ دیا. ایسا کیوں ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ پہلے ٹکڑے میں یہود کو مخاطب کیا گیا ہے خاص طور پر، اور قرآن مجید کے جو قرائن ہیں اس میں یہ لگتا ہے کہ کیونکہ یہ ٹکڑا سن 7 ہجری میں قریب نازل ہوا ہے، پہلا ٹکڑا، اور سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا. یعنی اسلام کے غلبے کو بس تھوڑے ہی دن بچے تھے. پورے آثار و قرائن میں پورے جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ بھومکا بن چکی تھی کہ اسلام اب غالب ہو کر رہے گا، اس کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہے.
ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ٹکڑا نازل کیا، اور یہود جو مدینے کی بستی کے اور اطراف کے بلکہ پورے اس دیار عرب کے کہہ لیجیے کہ اس بنیاد پر کی وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے یہاں نبی آئے تھے، ہمارے یہاں کتابیں آئی تھیں، اور جو مشرکین عرب تھے وہ جو کہ بنو اسماعیل کے لوگ تھے، اس لیے وہ یہ دعویٰ کرنے میں بہت ہی ان کو تعمل تھا کیونکہ بہت عرصے سے ان کے نسل میں، ان کے خاندان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تو بنی اسرائیل کو، یعنی یہودیوں کو، باقاعدہ یہود کو خطاب کیا گیا کہ جس طرح سے وہ زوم میں مبتلا تھے، ایک گھمنڈ میں تھے کہ ہمارے یہاں نبی آئیں گے، تو ان کو احساس دلایا گیا دیکھو یہ نبی آنے کا فیصلہ یہ تمہارے اپنے سلیکشن پر نہیں ہوگا، یہ جو نبی بھیجتا ہے اس کا فیصلہ ہوگا کہ کون نبی کہاں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تمہارا طریقہ پڑ رہا ہے، اگر تم نے اس پہ نظر ثانی نہیں کی، اس سے واپس نہیں ہوئی، اس سے توبہ نہیں کی تم نے، تو یہ سمجھ لو کہ اب تمہارے دن بالکل نپنے والے ہیں۔ گویا ایک اشارہ ہو رہا ہے کہ اب دیار عرب کی سرزمین سے یہودیوں کا بالکل خاتمہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ حالات یہ تھے کہ حدیبیہ کی صلح ہو چکی تھی، جس میں مشرکین مکہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح ہو گئی تھی کہ ہمارے آپ کے بیچ میں اب 10 سال تک آئندہ جنگ نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی مشرکین مکہ کی طرف سے مطمئن ہو چکے تھے۔ ادھر جب آپ حدیبیہ کے لیے گئے تھے تو میں نے پچھلے درس میں بھی اشارہ کیا تھا کہ ادھر 1400 لوگ گئے تھے، اور ان 1400 لوگوں کو یہ مشرکین عرب جو ایمان نہیں لائے تھے اور یہود منافقوں کو لے کر کے پورے اس مدینے کے علاقے میں یہ ماحول بنا رہے تھے کہ یہ لوگ گئے ہیں واپس تو آئیں گے نہیں۔ 1400 لوگ گئے ہیں اور جو گیا دشمن کی مات میں پہنچ چکے ہیں، اب ان کے آنے کا سوال نہیں ہے۔ تو باقاعدہ آپس میں مشورے کیا کر رہے تھے کہ ابو بکر کا مکان میں لوں گا، عمر کے سواریاں تم لے لینا، اور فلاں کا گھر تم لے لینا، اس کا باغ تم لے لینا، یہ مشورے بن رہے تھے۔ تو منافقین تو بہت کھل کے نہیں آ رہے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہیں آ گئے تو، لیکن یہود جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو یقین تھا کہ یہ بالکل آ نہیں سکتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کرا دی، اسی لیے صلح حدیبیہ کو قرآن مجید نے فتح مبین کہا، یعنی کھلی ہوئی فتح تھی وہ، کہ وہ ایک مختصر سی تعداد، چند لوگوں کی تعداد دشمنوں کے علاقے میں پہنچ گئی اور وہاں اتنے دنوں قیام کیا، ہفتوں تک، اور اس کے باوجود وہ دشمن بجائے اس کے کہ ان کو ختم کرنے کا حوصلہ کرتے ان سے صلح پہ مجبور ہوئے، اور صلح بھی ایک وقار کے انداز میں کہ آئندہ آپ آئیں گے، ہم آپ کو نہیں روکیں گے، اور یہ کہ ہمارے درمیان آپ کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ 1400 لوگوں کی کیا حیثیت بنتی ہے، لیکن یہ وہ بات تھی جس کو لے کر کے صلح ہوئی، اور جب آپ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشارہ کیا کہ ابھی رکنا نہیں ہے۔ اب ایسا ہے کہ فوراً خیبر کے قلعے پہ حملہ کرنا، خیبر جو یہودیوں کا گھر تھا اس پہ حملہ کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس میں اور کوئی نہیں جائے گا، اس میں وہی 1400 لوگ جائیں گے جو آپ کے ساتھ گئے تھے، وہی لوگ گئے۔ اس کے بعد خیبر فتح ہو گیا، اور خیبر کے لوگوں کو جن کو بڑا دون تھا کہ ہمیں کوئی فتح نہیں کر سکتا ہے، میں پتہ نہیں یہاں وہ کیلنڈر ہے اتنی وجہ سے اسلام کی طرف سے کیلنڈر شائع ہوا ہے، اس کیلنڈر میں صلح حدیبیہ جہاں ہوئی تھی جس مقام پر، اس پہ ایک بہت بڑا پتھروں کا ایک ایسے اونچا سا قلعہ سا بنا دیا ہے، اور بغل میں خیبر کا قلعہ بھی دکھایا ہے جو ابھی تک موجود ہے، کہ وہ پرانے انداز کا بنا ہوا تھا اور پہاڑ سے بنا ہوا تھا، اس کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کرا دیا۔ اور حالات یہ تھے کہ جو یہودی پورے مانیٹر کر رہے تھے پورے مسئلے کو، ان کی حیثیت بن گئی کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ آپ ہمیں بھگائیں نہیں، ہم آپ کے کاشتکار بن کے رہیں گے، جس کو ہمارے اتحاد کے علاقے میں زمینداروں کے یہاں آسامی کہتے تھے کہ ہمیں آپ یہاں بسنے دیجیے، ہم آپ کی کھیتی وہ کریں گے اور باغ وغیرہ کی کھیتی کریں گے، اور آپ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دیجیے۔ اس طرح رہے تھے وہ، کہاں جو ایک علاقے میں اپنا، جس کو ہندی میں ورچسو کہتے ہیں، اپنے دبدبہ کہتے ہیں، قائم کیے ہوئے تھے اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف اور غلا رہے تھے، آج وہ اس کمزور سطح پہ پہنچ گئے۔ ابھی بھی یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کتنے رحیم اور شفیق ہونے کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ان کو مایوس نہیں کیا، ان کو ایک اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم کچھ تو غور کرو۔ کل انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جھٹلا رہے تھے، تم کہہ رہے تھے صبح میں ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دو، یا شام کو ایمان لے آؤ صبح میں انکار کر دو، ان کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے اس طرح ایمان لانے اور انکار کرنے سے کوئی ایک آدمی کو مرتد ہوا، تو ذرا تم خود ہی سوچو کہ تمہارا پروگرام کتنا فیل ہے۔
پھر یہ دیکھو کہ جن کے بارے میں تم کہہ رہے تھے کہ ایسے ہیں اچکتے ہیں اور وہ چلے جائیں گے، اور اس طرح دیکھو کہ کتنی مستقل مزاجی کے ساتھ اور کردار کی کتنی بلندی کے ساتھ یہ لوگ یہاں موجود ہیں۔ تم دھوکہ دیتے ہو، یہ دھوکے سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تم رشوت کھاتے ہو، تم سود کھاتے ہو، ان کا سود سے دور دور کوئی تعلق نہیں۔ تم انسانوں کو غلام بناتے ہو، یہ انسانوں کو غلامی سے نکالنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا کچھ تو دیکھو، تمہاری اب بھی عقل نہیں کام کر رہی ہے۔ تو پہلے لوگوں نے بالکل اللہ کی تسبیح سے بات شروع کی، اور اس کے بعد یہود کو یعنی پہلے رکوع میں گویا کہ پہلا رکوع کا آدھا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مبارکہ کا ایک تعارف بھی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی آئے ہیں جو، تو یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کون سا کام کیا ہے اور کس کام کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ اشارہ ہے کہ تم اگر اپنے نبیوں کو دیکھو گے ذرا سنجیدگی سے، تو وہی کام یہ نبی کر رہے ہیں جو پچھلے نبیوں نے کیا ہے، اور پچھلے نبیوں میں باقاعدہ اشارات موجود تھے۔ تو تمہاری یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنتے۔ تمہاری کتابوں میں جن پیغمبر کی پیشن گوئی ہے، تو آخر تمہاری عقل و دانش کو کیا ہو گیا ہے؟ مشرکین مکہ سے بیٹھ کر کے لپک کے تمہیں لینا چاہیے تھا، تمہیں تصدیق کرنی چاہیے تھی۔ آخر تم اور معاملات میں تو بڑے سمجھدار بنتے ہو، بڑے عقلمند بنتے ہو، یہاں تمہاری عقل کو کیا ہو جاتا ہے؟ تو گویا قرآن نے ان کے اندر کے چھپے ہوئے حص کو، جو انر سینس ہوتا ہے، اس کو بیدار کرنے کی پوری قوت لگا دی ہے۔ اور یہ پر اللہ رب العالمین کی توفیق ہوتی ہے کہ کون اس کو قبول کرتا ہے، کون اس کو رد کر دیتا ہے۔ قبول کرنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں، اور رد کرنے والے انتہائی بد نصیب و محروم ہوتے ہیں۔ میں ایک خاص مرحلے تک پہنچ گئے تھے، میں صرف ترجمہ وہاں تک پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اللہ وہ ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے، وہ غالب ہو کر کے رہنے والا ہے، اور بہت بڑی حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے امیوں میں سے، اشارہ ہو رہا ہے یہودیوں کو، کہ جن کو تم ڈر سمجھتے تھے، جن کو تم ایڈیٹ سمجھتے تھے، جن کو تم انتہائی پست و گنوار اور ذلیل سمجھتے تھے، انہیں امیوں میں سے اللہ نے وہ رسول اٹھا دیا۔ فرمایا وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں۔ اس کی آیات کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں جو زنگ لگ گئی ہے، تمہارے عقیدے میں جو توہمات کا غلبہ ہو گیا ہے، اس کو صاف کرتے ہیں، تمہارے عقیدے کو صاف کرتے ہیں، تمہارے اخلاق و کردار کو صاف کرتے ہیں۔ یزکیہم، ان اللہ، یہاں دیکھیے یہ بہت زبردست تفصیل ہے، یعنی آج کے زمانے میں بھی اگر تزکیہ ہونا ہے، تزکیہ کرنا ہے، تو قرآن سے جڑے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم نے جو بعد کے دور میں جب مسلمانوں کا زوال ہوا، تو ہم نے جو تزکیے کے طریقے اختیار کیے کہ بھی فلاں قوم میں ایسا ہے تو ہم بھی کیوں نہ ایسا کر لیں، فلاں کے یہاں شادی نہیں کرنے والے بزرگ ہوتے ہیں تو ہم بھی کیوں نہ ایسا کر لیں، فلاں کے یہاں گھر بات تج دینے والے لوگ بزرگ کہے جاتے ہیں، تو عیسائی ایسے ہو سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں ہو سکتے ایسا۔ تو اس چیز نے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ قرآن ایک عملی دین لے کر کے آیا تھا، یہ قرآن ایک پریکٹیکل لائف کا دین تھا، یہ قرآن ایک انقلابی دین تھا جو انسان کو بدل کے رکھ دے۔ جب انسان قرآن کو ماننے والا گفا میں چلا جائے، خوب میں چلا جائے، جنگل میں چلا جائے، تو اس قرآن کے ذریعے تبدیلی کہاں لائے گا؟ گفا میں لائے گا، جنگل میں لائے گا؟ یہ قرآن تو انسانوں کے درمیان تبدیلی لانے آیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ پیغمبر ان لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور ان کے عقیدے اور ان کے فکر اور ان کے اخلاق اور کردار کو صاف کرتے ہیں، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ میں نے ایک اشارہ یہاں کیا تھا، اس کو آپ کو ذہن میں ڈال دینا چاہتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس کتاب کو اوپر یتلو علیہم آیاتہ آ چکا ہے، تو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس تلاوت کے ذریعے عقل اور فکر اور کردار کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ پھر اس کتاب کے ذریعے دنیا کو کیسے چلایا جائے گا؟ اپنی زندگی کو پاک و صاف کر لینا نہیں، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کو اس سے رنگ میں رنگنا ہے، پوری دنیا کو اسلام کے جو ڈیوائن گائیڈنس ہے اس کے اعتبار سے مانیٹر کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے نبی کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس کتاب کو لوگوں کو سمجھا بھی۔ اب اسی لیے اسی سے نص ملتا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی تفسیر کسی آیت کی اللہ کے نبی نے کر دی ہو، تو بڑے سے بڑے آدمی کی تفسیر اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں دے گا۔ تو یعلمہم الکتاب، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف کتاب نہیں نازل کی گئی، صرف تلاوت کرنے کی ذمہ داری نہیں دی گئی، بلکہ اس کتاب کو سمجھانا، اس کتاب کو پڑھانا، اس کتاب کو سکھانا، یہ بھی ذمہ داری آپ کی ہے۔
پھر اس کتاب کے مطابق زندگی کیسے گزرے گی، اس کتاب کے مطابق آنکھوں کی حرکت، زبان کی حرکت، ہاتھوں پاؤں کے موومنٹ، دوستی، دشمنی، تجارت، معاملات، سیاست، جنگ، صلح، یہ سب کیسے ہو گئے. تو اس پورے نظام کو جو بات کہی فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دی، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دی. حکمت کا مطلب اس کتاب کو عملی زندگی میں کیسے اتارا جائے گا. That is the wisdom behind this کتاب. یہ ہے وہ دانش مندی، وہ دانائی جو اس کتاب کی تلاوت اور اس کی تعلیم کے پیچھے. یعنی جب اس کتاب کی تعلیم ہوگی تب وہ نظام آئے گا کہ ہماری زندگی کیسے کرے. اب مان لیجیے کتاب پڑھایا جائے، کتاب کی تفصیل بیان کی جائے، کتاب کے نکات اور اس کے پوائنٹس گنائے جائیں اور بہت ہی قابلیت صرف کر دی جائے، اور ہماری زندگیوں میں اس کتاب کے مطابق کوئی رنگ نہ ہو. اس کا مطلب ہم نے حکمت سے کام نہیں لیا، ہم نے دانائی سے کام نہیں لیا. اس کتاب کو سمجھنے کی اصل دانائی کیا ہے؟ اس کتاب کے مطابق زندگی کا بن جانا. اسی لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی بڑی مارکیٹ کی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام دیا کہ اس کتاب کی تعلیم دے اور اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنے کا جو طریقہ، یعنی اپنی سنت کی تعلیم. تو کتاب سے مراد اللہ کی کتاب اور حکمت سے مراد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں وہ دونوں باتیں آ چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نبی کو بھیجا تاکہ وہ ان آیات کی تلاوت کریں، ان کا تزکیہ کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں. اور جن لوگوں کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے اور جن کی زندگیوں کو تم تبدیل ہوتے دیکھ رہے ہو، یہ جو اجٹ لوگ تھے، گنوار لوگ تھے، تمہارے یہودیوں کو مخاطب کر کے اشارہ ہو رہا ہے، جو تمہارے مقابلے میں بالکل تم ملاتے تھے، تمہارے اشارے سے بالکل سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے تھے، تمہارے سودی چنگل میں پوری طرح پھنسے ہوئے تھے، گویا ایک طرح سے آزاد ہوتے ہوئے تمہارے غلام تھے. دیکھو نبی نے ان کاموں کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے ان کی زندگیوں کو کیسے بدلا. تم دیکھو گے اس میں بلال حبشی بھی ہیں، اس میں صہیب رومی ہیں، اس میں سلمان فارسی ہیں، اس میں ابو بکر ہیں، اس میں عمر ہیں. یہاں تک کہ ایک غلام ایک اپنے جو ہے سرداروں اور اپنے رہنماؤں کے بغل میں کھڑا ہو جاتا ہے. کیا تم تصور کر سکتے ہو؟ تم نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن احباؤہ و ابناؤہ، ہم اس کے چہیتے، اس کے بیٹے ہیں. ذرا دیکھو اس نبی نے کیسا ماحول بنایا. تو تم سے اگر انسانیت بگڑ رہی ہے تو سمجھ میں آ رہی ہے. میں آپ سے یہ بات کروں کہ یہود کو گویا اشارہ دیا جا رہا ہے تو دنیا کے لوگوں کو. مجھے گاندھی جی کی ایک بات یاد ہے کہ وہ 1937 وغیرہ کے آس پاس، 31 کے آس پاس، وہ جب افریقہ میں رہتے تھے تو اس زمانے میں مولانا محمد علی جوہر وہاں گئے. مولانا محمد علی جوہر وہ واحد آدمی ہیں جنہوں نے گاندھی جی کو ہندوستان کے سیاست میں آنے کو باقاعدہ ایک طرح سے آرڈر کیا. بہت سینئر تھے. تو کہا تم یہاں کیا پڑے ہوئے ہو؟ تو کہا میں یہاں ان لوگوں بلیکس کے لیے میں کچھ کام کر رہا ہوں. کہا تم وہاں ہندوستان میں آ کر کام کرو، ہندوستان آزاد ہو جائے گا تو بلیکس کو خود آزادی مل جائے گی. یہ مولانا محمد علی کی فراست تھی کہ واقعی ہندوستان آزاد ہوا، اور ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد پھر بلیکس نے جو تحریک شروع کی تو نیلسن منڈیلا کو ہم نے خود دیکھا ہے اور ان کی تحریک کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے اس نے کامیابی حاصل کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دیوانے فرد نے ایک فضائی میں جا کر کے ایک شخص کو وہاں سے یہاں بلا لائے ہو. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے استعمال میں، ان کو مانیٹرنگ میں غلطی ہوئی ہو، اس کا امکان ہے، کیونکہ بعد میں پوری تحریک گاندھی جی کے ہاتھ میں چلی گئی. گاندھی جی نے وہاں ایک بات کہی، کہتے ہوئے کہا، انگریزوں کو مخاطب کر کے ایک اشارتاً اور ڈائریکٹ مخاطب کیا کالے لوگوں کو، کہا کہ یہ انگریز اگر تمہارے ایمان لانے پر ناراض ہو رہے ہیں اور غصے میں ہیں تو ان کو غصہ ہونے دو. میرے پاس ان کی وہ تحریر پوری موجود ہے جو انہوں نے اس زمانے میں جو ہے نوجیون ایک اخبار گجراتی زبان میں نکالتے تھے، تو انہوں نے لکھا کہ اگر یہ انگریز تمہارے ایمان لانے پر ناراض ہوتے تو ناراض ہونے دو. میں جانتا ہوں کہ ایک آدمی کالا اگر عیسائی ہو جائے گا تو وہ عیسائیوں میں بھی دو طبقات ہوتے ہیں، بلیکس جو ہے وہ وائٹ کرسچنس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. تو کہا کہ وہ اس درجے کے نہیں ہو سکتے، لیکن ایک مسلمان، کالا مسلمان ایمان لانے کے فوراً بعد خلیفہ وقت کے ساتھ مناسب ہوتا ہے. میں جانتا ہوں. تو تمہارے لیے بہتر راستہ یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. یہ ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہونے دو. یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ان لوگوں کی گواہی ہے جو بظاہر اسلام کے دوست نہیں تھے، لیکن اسلام کی جیسے ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی غیر مسلم ہے، وہ آپ مسلمان نہیں ہیں لیکن آپ اچھے کردار کے ہیں تو آپ کے کردار کی عظمت کی گواہی دیتا ہے. یہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت شریف آدمی ہیں، ان سے کسی کی بہو بیٹی کو خطرہ نہیں ہے، یہ کسی کے مال میں خیانت نہیں کرتے. تو جہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ دیکھو
یہ ہے کہ یہ نبی نے مہم کانوں من قبل لفی ضلال مبین معجزے والے آئے. یہی لوگ جن کو تم اتنا بدلا ہوا دیکھ رہے ہو یہ کیا تھے؟ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. آج اس دین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رفاقت بابرکت رفاقت سے ان کے اندر تبدیلیاں دیکھو تو گویا یہودیوں کو بالکل آخری اشارہ کیا ہے کہ ابھی تو سوچ لو، ابھی تو سمجھ لو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے، یہ حجت بھی تمام ہو رہی ہے اور اللہ کے رحمت و رافت کی دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ سب برباد ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ چاہتے بھی آپ بھی تو آپ سے کام لے لو. دیکھو تو پھر ہمارے پیغمبر کو پھر دوسرا رکو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس سے پہلے کا جو ہے اس میں یہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا، ہم نے عیسیٰ کو بھیجا جنہوں نے ان کو بشارتیں ان کے بارے میں دی تو کچھ لوگ کچھ کام. یہاں اللہ تعالیٰ نے آگے جو کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اسی پہ بات کرنے کا پچھلی تھی میں کہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. یہ نبی کے اپنے نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا اپنا اختیار نہیں ہے کوئی نبی ہو جائے، یا کسی قبیلے اور کسی خاندان کا اختیار نہیں ہے کوئی کسی کو نبی بنا کے پیش کرتے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا دیتا ہے. جو اس کی نگاہ میں انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور انسانیت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بننے کے لیے مناسب ہوگا اسی کو دے گا. وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز سلیکٹڈ ون ناٹ الیکٹڈ ون. سلیکشن الگ چیز ہے، الیکشن الگ چیز ہے. سلیکشن کسی بڑی ذات کی طرف سے ہوتا ہے، الیکشن عام لوگ کسی کو الیکٹ کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ آپ کے نام سے زیادہ آپ کا استعمال ہوتا ہے. احمد بھی کم لوگ استعمال کرتے ہیں، آپ کا سب سے زیادہ نام بھی استعمال ہوتا ہے محمد مصطفیٰ. مصطفیٰ کے معنی سلیکٹ کیا، مطلب ہاں چوزنگ ون، نہیں جو صرف منتخب ہو جسے اللہ نے سلیکٹ کیا. اب آج میں اس دل سے اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر ابھی ہمارے کسی ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر کسی کو منتخب کرے، سلیکٹ کرے تو کہیں گے فلاں کا سلیکشن ہے. ابھی پبلک سروس کمیشن سے کچھ لوگ سلیکٹ ہوتا ہے، میں آپ کو کر رہا ہوں جو اللہ کا سلیکشن ہے، جو پروردگار کا سلیکشن ہے. یہی وہ بات ہے. یہی لوگوں کو اگر سمجھ میں آ جائے تو شاید دلوں کی دنیا بدل سکتی ہے. فرمایا کہ یہ اللہ بڑا فضل والا ہے، بڑی عظمت والا ہے. فضل والا بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے. اس سے دو اشارے ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی عطا اور بخشش میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے. دوسری سن لو وہ عظمت والا ہے، اس کی عطا اور بخشش جس پہ ہو گئی ہے اس کا انکار کر کے تم خوش نہیں رہے. یہ دونوں لفظ اتنے جڑے ہوئے ہیں. اللہ ذو الفضل العظیم، وہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، وہ بڑی عظمت والا ہے. وہ اس کا جو فضل جس پہ ہو گیا تو اس کی عظمت کو تم کیا کم کرو گے؟ جس پر اس کا فضل ہو گیا اس کی عظمت کو تم کیا کم کر سکتے ہو؟ وہ عظیم پروردگار کا نمائندہ، اس کا منتخب کردہ بندہ ہے، اس کی عظمت کو تم نہیں کر سکتے. اور دوسری وہ عظیم پروردگار جس نے اپنے بندے کو منتخب کیا ہے، تم اس کے سلیکشن کو جھٹلا کر کے تم اطمینان سے نہیں رہ سکتے، تباہ ہو جاؤ گے، بربادی کو آواز دے رہے ہو. یعنی ایک ایک لفظ ایسا ہے. فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم. اب یہاں سے وہ بات جو ہم کو اس وقت رکھنی ہے کہ اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا سیدھے سیدھے انہیں کے بارے میں بات ہو رہی. حالانکہ پوری بات اگر مخاطب کے طور پر یوں نہ ہوتی تو یہ بیچ میں کہا جاتا یہود کے بارے میں، لیکن یہاں سیدھے کہا گیا مثل الذین حملوا التوراۃ. وہ لوگ جو تورات کے حامل ہیں، جو تورات والے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے. اللہ تعالیٰ کی مثال ہے، کیا کہا جائے. بس ہمارے یہاں جب کسی کو کہنا ہوتا ہے کہ بڑا نالائق ہے تو کہا جاتا ہے گدھا ہے، اور کم درجے کا ہے گدھے سے اونچے درجے کا ہے تو کہا جاتا ہے بیل. یہ ہندی زبان اسی طرح بولتی ہے. یہاں قرآن نے کہا مثل الذین حملوا التوراۃ، جو لوگ تورات کے حامل ہونے کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، کمثل الحمار، گدھے کی طرح. اب گدھے کی طرح کیوں مثال ایسی دی گئی؟ فرمایا ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان کو بالکل شعور نہیں ہے کہ ان کے اوپر کیا ہے. گدھے پہ جیسے کتابوں کا خزانہ لاد دو اور اس کو بالکل شعور نہیں ہوگا، چاہے اس کے پاس گانے کی کتاب لاد دو یا تفسیر کی کتاب لاد دو یا سائنس کی کتاب لاد دو، اس غریب کو کیا معلوم.
تو فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گدھے کی مثال کہ اس کے اوپر تورات میں مطلب اس کے اوپر کتابیں لدی ہوں اور وہ اس کو کچھ نہ سمجھ رہے ہیں، اس کو کچھ نہ جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہود کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اب اس کو ذرا سا دوسرے انداز میں سمجھے کہ گویا ہے کہ وہ کتاب تو لیے ہوئے ہیں، یہ تورات لیے ہوئے ہیں، اس پہ ان کو بڑا فخر بھی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، تورات ہے ہمارے پاس، لیکن اس تورات سے ایسے ہی بے خبر ہیں، اس تورات کی تعلیمات سے ایسے ہی لا علم ہے کہ جیسے گدھا اپنے اوپر رکھی ہوئی کتابوں کے مضامین سے بےگانا ہوتا ہے۔ فرمایا یہاں تک ایک مثال تھی، لیکن آگے کی مثال اور سخت ہے۔ فرمایا بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ تو لا علم ہے نا، شعور سے محروم ہے، گدھا شعور سے محروم ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اور ان لوگوں کی مثال اس سے بھی بری ہے۔ ابھی تو پہلے کتاب کی جو مثال دی گئی تو اس میں کہا گیا کہ ان کے پاس کتاب ہے لیکن یہ کتاب کو ایسے ہی نہیں سمجھتے، ایسی بے شعوری کے لعنت سے مطلب آلودہ ہیں جیسے گدھا کچھ نہیں سمجھتا ہے تو اس کے اوپر کیا مضامین اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر حکمت اور بلاغت اور فراست اور سائنس اور روحانیت کے کیسے کیسے مضامین میں روکل اس کو کچھ بھی خبر نہیں ہے، ایسے ہی یہ ہے۔ لیکن یہ ایک درجہ ہے، یہ ایک لیول ہے لوگوں کا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں اس سے بھی بدتر مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ گویا وہ جو گدھے والے تھے، گدھے کی مثال وہ بھی ایک درجے میں غنیمت کے لیے ان کو شعور ہی نہیں، لیکن یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہیں ہو، جان بوجھ کے کر رہے ہیں، تمہاری مثال تو اس سے بھی بری ہے۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ چونکہ یہودی کے بارے میں دونوں لوگوں کی مثالیں ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہود میں ایک لوگ وہ تھے جو تورات کے حامل ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ تورات میں کیا ہے، وہ غافل تھے۔ ایک جرم یہ بھی تھا جب تم اس کتاب کے حامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارے جیسے آج اگر ہم مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے قرآن اور ہم اس کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں تو کیا مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ تو یہی بات، تو یہ خود ایک لعنت ہے، اور معاف کیجیے یہ یہود کے بارے میں کہی جا رہی ہے، اور اگر یہ مثال ہم مسلمانوں پہ سستا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو لعنت کی محفوظ فرما دے اور ہمیں جاننے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے کہ اللہ کی کتاب کے اندر کیا ہے۔ فرمایا ان سے بھی بدتر مثال ان لوگوں کی ہے جو جان بوجھ کر کے اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہماری زبان میں تو گدھے سے زیادہ کوئی نامعقول لفظ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی شاید چھوڑ دیا کہ اب ہر زمانے کو لوگ اپنے اپنے اعتبار سے طے کر لیں گے کہ گدھے سے زیادہ کمتر درجہ کس کا ہے۔ فرمایا کہ بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، ان لوگوں سے مثال جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، وہ جو انجان ہیں جو جانتے نہیں وہ بھی ایک لعنت کے مستحق، لیکن جو جان بوجھ کو جھٹلاتے ہیں اللہ نے فرمایا سب سے بدترین مثال واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں کرتا، اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اس کا اطلاق ایسے تو دیکھا جائے دونوں پہ ہو جائے گا، جو مسلسل غفلت کا شکار ہوں گے اللہ کی کتاب سے وہ بھی ظالم، ظلم یہ ہوگا ان کا کہ وہ اللہ کی کتاب کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ بات نہیں لیجیے کہ قرآن مجید کی بہت ساری تفاصیر کو حدیثی کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روک، سمجھ رہے؟ تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ گویا ہے کہ وہ لوگ بھی ظالم ہیں لیکن بڑے ظالم کون ہیں؟ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں لیکن ظلم دونوں کر رہے ہیں۔ دونوں کو ظلم سے روکنے کی شکل یہی ہے کہ ایک کو بتایا جائے کہ تمہارے اوپر کیا لگا ہے اور دوسرے کو ظلم سے روکنے کی کوشش یہ ہے کہ اس کو قائل کیا جائے کہ یہ جو تم جھٹلا رہے ہو یہ حق ہے، دلیل سے برہان سے ثابت کیا جائے، اور جب مسلسل جھٹلانے ہی پہ وہ رہے تو پھر اس کو مغلوب کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا
واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اب یہودیوں کو ڈائریکٹ اب اللہ نے مخاطب کیا۔ ابھی تک تو غائب کے سبب میں بات ہو رہی کہ ان کی مثال ایسی ہے، ان کی مثال ایسی ہے۔ اب سیدھے سیدھے اللہ نے فرمایا اور باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہیے اس بات کو۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے، قل کہیے، قل یا ایھا الذین ھادوا، کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو۔ یہ نہیں کہا گیا، یہاں کہا جا سکتا تھا قل یا ایھا الیہود، کہہ دیجئے کہ اے یہودی ہو، یہ نہیں کہا جا۔ ہادو میں نے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہو، تو فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگوں جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہیں اس بات کا زعم ہے، اگر تمہیں اس بات کا فخر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، کچھ بھی ہے، یا تم اپنے مدعی ہو بہت زیادہ کہ انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کے چہیتے ہو، اولیاء للہ، تم اللہ کے اولیاء ہو انسانوں میں سے، من دون الناس، اور انسانوں کے سے ہٹ کر، یہاں اشارہ بھی ہے کہ تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی اور انسانوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے چہیتے ہو۔ یعنی اس میں ان کا وہ زوم چھپا ہوا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے چہیتے میں کمی ہے۔ یہود آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے جو ہے قریبی ہم ہی ہیں، ہم ہی کو حکومت کرنے کا حق ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ غیر یہود، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کوئی اور قوم ہو، ان کے مال کو کھا لینا یہ یہودیوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اللہ کے۔ ٹھیک وہی بات جو ہمارے یہاں برہمنزم میں ہے، ٹھیک وہی ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی کہ مجھے لگتا ہے کہ یا تو یہ جڑواں بہنیں ہیں یا تو خالہ زاد بہنیں ہیں، یہودیت و برہمنیت۔ یہاں سیدھے سیدھے یہ بات کہی کہ انسان تو انکم اولیاء للہ من دون الناس، باقاعدہ یہی فلسفہ یہاں بھی رکھا گیا کہ برہما کے چہیتے تو ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں، ہم ہی کو دیوتا مان لو تو پار لگ جائے گا۔ اور یہ بات معاف کیجیے اسی فلسفے کے تحت مسلمانوں میں آئی۔ مسلمانوں میں یوں آئی کہ لوگوں نے کہا کہ ہم ہیں پیر صاحب، بس ہمیں تسلیم کر لو، ہم کرا دیں گے سب بیڑا پار۔ چنانچہ باقاعدہ پیر صاحب کے تعلق سے شہادت نامے اور تصدیقیں اور سب قبروں میں رکھی جاتی، میں نے خود دیتا ہوں۔ یہ وہ بیماریاں ہیں، معاف کیجیے گا، جو یہود اور برہمنزم سے مسلمانوں میں آئی۔ تو وہ بات میں نے دیکھی بہت ہی نازک ہے کہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یہودیوں کی مثال ہے کہ تورات اپنے اوپر لاتے ہیں اور معلوم نہیں ہے کہ کیا ہے، لیکن رسول اللہ کی امت پر اگر یہ بات آ جائے تو بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی شرم کی بات ہے۔ ہمیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مثال اتنی کافی ہے کہ ہم ایک عالم کو اپنے محلے میں پکڑیں کہ بھائی دیکھیے آپ ہمیں آدھے گھنٹے کا وقت دیجیے، ہمیں بتائیے کہ اللہ کی کتاب میں کیا ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ ان لوگوں، اے لوگوں آپ کہہ دیجیے اے نبی کہ اے لوگوں جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہو، اگر تم کو اس بات کا زعم ہے کہ تم سب اللہ کے چہتے ہو سب سے زیادہ اور انسانوں سے ہٹ کر تم ہی اللہ کے چہتے ہو، تو فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، اللہ سے ملاقات کی تمنا کرو، اللہ کے حضور حاضری کی تمنا کرو۔ تمہیں تو یقین ہے کہ تم اللہ کے چہتے ہو تو ابھی اللہ کے یہاں پہنچو گے، فوراً جنت کی مہکتی ہوئی کھڑکیاں تمہارے لیے کھل جائیں گی، پورے نعمتوں بھری لے کر کے خوان آ جائیں گے، تو پھر کیا دے رہے؟ فتمنوا الموت، تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ذرا یہی کرو۔ یہ قرآن کا تذکرہ ہے، یہ کوئی عام آدمی تذکرہ کرتا تو سوچا جاتا کہ بھائی یہ جذباتی بات، اگر یہ اس بات کا تذکرہ نہیں ہوا، یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ زوم ایک باطل ہے۔ اور یہی یہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں، معاف کیجیے گا، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہاں کا کیا ہے، دامن پکڑ کے نکل جائے، یہ اللہ کی کتاب، اس کو پس پش ڈال دیں، نبی کی سنت کو پس پش ڈال دیں، دین کے تقاضوں کو پس پش ڈال دیں، اس کے بعد یہ زوم کہ ہم دامن پکڑ کے نکل جائیں گے۔ معاف کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، باقاعدہ حدیث ہے کہ جب دوبارہ سے سوکھ پھونکا جائے گا تو جب سب کو زندہ کیا جائے گا تو میں زندہ ہوں گا، جو پہلے بالکل اول جو لوگ زندہ ہوں گے اس میں ہوں گا، لیکن میں جب زندہ ہوں گا، میں جب جاگوں گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پایا پکڑ کے گر گیا رہے۔ اتنا جلیل القدر پیغمبر جس کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، جس سے اللہ کی بات کے الفاظ قرآن میں نقل ہیں، اس کی یہ حالت ہوگی کہ وہ ہمارے خوف سے اور اللہ کے خیر سے گڑگڑا رہے ہوں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فرمایا کہ کوئی بھی کسی کو مجال نہیں ہوگی بولنے کو اس وقت. سب سے آخر میں بالکل جا کر کے حشر کے میدان کے مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام لوگوں کے پاس گنہگار پہنچیں گے اور جو ہے آخری پہنچیں گے اور کہیں گے آپ ہماری سفارش کیجیے. حضرت آدم علیہ السلام واپس کر دیں گے, نوح علیہ السلام واپس کر دیں گے, ابراہیم علیہ السلام واپس کر دیں گے اور کہیں گے بھائی ہمارے نہیں, تم ادھر جاؤ ادھر. اس کے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے. اور چونکہ آپ جیسا یاد نہیں ہے اس میں نے بات رکھی ہے نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا. خیر امت ایسے دیکھیے سب سے بہترین امت ہے, لیکن یہ امت امام نہیں, یہ امام امت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام انبیاء کی نماز کی امامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, تو یہ امام امت بھی ہے. اسے تمام دنیا کو لیڈ کرنا ہے. ہماری بدنصیبی اور ہماری بدفہمی, ہماری بدسوخی کہ ہم نے دنیا کے قوموں کو مقتدی ہونے کا اطمینان کر دیا. یہاں اللہ نے فرمایا کہ ان کو مخاطب کر کے کہ دیکھو اگر تمہیں ظلم ہے اس بات کر کے تم ہی اللہ کے چاہتے ہو تمام انسانوں میں, تو کیوں نہیں موت کی تمنا کرتے؟ اگر تم سچے ہو تو کرو. پھر اللہ نے اس پر فوراً اپنا جواب بھی نقل کر دیا, وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اس میں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا جو ہے یہ ہرگز کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے. اتنی بات کے بعد جو بات اللہ نے کہی ہے, اگر اللہ نے نہ کہی ہوتی تو شاید کوئی یہ بات کہہ نہیں سکتا. فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے. اور کیونکہ اللہ کے نبی کو کہا گیا تھا کہ قل آپ کہیے, تو اس لیے اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے راز کہ نبی یہ ہرگز اس بات کی تمنا نہیں کریں گے. کس بات کی؟ موت کی. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے, جو کچھ ان کے کرتوت آگے گئے ہیں, اس کو سوچ کر کے کبھی بھی تمنا نہیں کرتے. اب قرآن نے کہا کہ تم مشرکین کو اور یہود کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ. یہ ہزار برس بھی جیئیں گے تو ان کی جینے کی چاہت ختم نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا کہ اور یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کیا حشر ہونے والا ہے. واللہ علیم بالظالمین. ابھی یہاں کہا گیا تھا کہ اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اور یہاں اللہ رب العالمین نے چونکہ آخرت کی بات آ رہی ہے تو اللہ نے فرمایا واللہ علیم بالظالمین, اللہ ظالموں کو خوب جانتا. اگر یہ ایسے ہی تمہارے سامنے کہہ دیں کہ ہاں ہم تمنا کر رہے ہیں, یہاں بھی دنیا کی بات میں آپ سے سوچوں کہ جو خاطی و گنہگار ہوتا ہے نا, وہ اس سے دل صاف نہیں ہو پاتا ہے, وہ ہمت نہیں کر پاتا کسی بات میں. ہمارے ملک کی بات ہے, جب غلام قادیانی نے ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا تو بہت بڑے عالم, میرے پاس ان کی کتاب بھی ہے, آپ حضرات جو دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں, مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ. مطلب اپنے زمانے کا اتنا جید عالم, 300 سے زیادہ کتابیں لکھی انہوں نے, اور آریہ سماجیوں کا اور صوفی تحریک کا اور جو ہے عیسائیوں کا, ان کا ناطقہ بند کر دیا اس شخص نے. آریہ سماجی لوگ تو نام سے گھبرانے لگے تھے. ان کے پتہ چلتا کہ وہی آ رہے ہیں تو کچھ ہلا حوالا کر کے فساد ہو جائے گا نظر ٹال دیتے, کیونکہ جانتے تھے کہ جواب نہیں ہو پائے گا. مولانا ثناء اللہ مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں جب اس سے خارج اسلام ہونے کا فتویٰ دیا اور تمام مراکز اسلام سے اس کے لیے تصدیق لے لی کہ بھائی یہ خارج اسلام ہے, تو اس زمانے میں اس نے ایک اعلان شائع کیا اپنے اخبار میں اس نے اعلان شائع کیا کہ اے اللہ ثناء اللہ تیرے نبی کی توہین کر رہا ہے. ثناء اللہ تیرے نبی کی توہین کر رہا ہے اور تو جانتا ہے کہ تیرا نبی برحق ہے, تو اگر ثناء اللہ تیرے نبی کی توہین کر رہا ہے تو اپنے توہین کرنے والے سے بدلہ لے لے. اور اگر جیسا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں تو جھوٹے کی موت زندگی بہت نہیں ہوتی ہے, تو مجھے ان کی زندگی میں ذلیل موت دے دیں. تو مولانا نے اس کو لیا اخبار کو اور اس پہ اپنا خصوصی دستخط کیا اور کر کے بھیج دیا اور اخبار میں اعلان کر دیا. مباہلہ کے لیے باقاعدہ اس نے گویا مباہلے کا اوپر دیا. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس گرے پڑے دور میں اللہ نے اپنے نام لیوا اپنے نبی کے شہدائیوں کی کیسی عزت دی کہ وہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا. اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے کوچوں میں لیٹرین کا جو ہول ہوتا ہے بہت موٹا ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں کیسے گیا اس میں, اور بیمار چل رہا تھا, حیضہ وغیرہ میں شکایت تھی, اسی میں سر چلا گیا
اور اندر سے چونکہ بند تھا، دروازہ توڑا گیا تو سر اسی میں پڑا ہوا تھا، اور مولانا اس کے بعد 40 سال تک زندہ رہے، یعنی ایک عمر نبوت جو ہوتی ہے اس کی مثال کے اعتبار سے وہ زندہ رہے. اللہ نے اتنا بڑا ہو دیا. اور یہ ایسا بہت بار ہو چکا ہے کہ انسانی تاریخ میں کہ عیسائیوں نے ہمت کی کہ ہم ہمارے اور تمہارے دین میں جو سچا ہوگا چلو فلاں جگہ سے کود پڑے، بس مطلب جذبے میں آ کے تیار ہو گئے. اور مسلم علماء اسلامی اسکالرس اور ہمارے بزرگ تیار ہو کے آ گئے تھے اور اپنا ایک دم تیار ہو کے عین وقت انہوں نے کہا ہماری ہمت نہیں. یہ بات ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ ان سے کہو کہ اگر تم اللہ کے چاہتے ہو تو موت سے تمنا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے نے کہا آپ دنیا کو ترجیح دیں گے یہاں سے غیبان کو یا اللہ سے ملاقات کو؟ تو آخری جملہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کا نقل ہے نہیں میں اپنے بڑے دوست کے پاس میں تو جو اللہ کے چاہتے ہوتے ہیں وہ تو اس طرح کی باتیں. میں آپ کو ایک اشارہ میں بات کرتا ہوں. میں نے ایک واقعہ مولانا رومی کا پڑھا. مولانا رومی بہت مشہور مولانا روم بڑے عارف اللہ مانے جاتے تھے. ان کو بہت ساری باتوں سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے ایک تمثیل دی. تمثیل اس پہلو سے کی بات سمجھنے میں آتا نہیں ہوگی کہ ان کے بارے میں کہ انہوں نے لکھا کہ ایک جگہ جو ہے ایک آبادی میں ایک بادشاہ تھا، کوئی بڑا اپنے دربار سے نکل رہا تھا، اندر کہیں باہر جا رہا تھا تو سجا اور سب گیٹ بڑے بڑے سامنے ہی تھے ایک سیٹ میں. اب یہاں سے نکلا تو وہاں سے لوگوں نے باتوں بچوں شروع کیا، وہاں سے لوگوں نے خبردار بادشاہ آ رہے ہیں اس طرح سننا شروع کیا. تو ایک آدمی باہر سے داخل ہوا، اب بہت ہی زناٹے میں داخل ہوا تو ارے سنو کہاں جا رہے ہو؟ بادشاہ آ رہے ہیں. تو اس نے اس کو ہاتھ سے دھکا دیتے دھکیل تو کون ہوتا ہے میرے تو وہ آدمی چلا گیا. اس نے سوچا کہ شاید بادشاہ سے کوئی خریدی ہو، اس طرح بول رہے ہیں. اندر چلا گیا. اس کے بادشاہ بھی دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ایک آدمی چلا رہا ہے، اس کو لوگ روک رہے مان نہیں رہا. تو جب ایک دم اس گیٹ پہ آ گیا جہاں بادشاہ پہنچ چکے تھے تو کبھی تم کون ہو؟ تم معلوم نہیں کہ دربار ہے یہاں کے آداب ہوتے ہیں. ہمیں کیا ہے محل ہے؟ اچھا محل تو تمہیں نہیں لگتا یہ محل ہے؟ کہا کہ میں تو اسے سرائے سمجھا تھا. سرائے سمجھ گئے؟ پہلے مسافروں کے لیے بنا رہتا تھا بادشاہوں کے زمانے میں کہ آپ سفر میں ہیں تو وہاں جا کے ٹھہر جائیں، اپنے ضرورت پوچھ جائیں، قیام کریں، کھانا ملے گا، صبح چل دیں. سرائے آپ کون سا نام ہے؟ رانی سرائے، مغل سرائے، سرائے نہیں رہ سکتے تو یہ سرائے ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا سرائے میں تو سمجھا اسے سرائے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کے ساتھ تمہیں سرائے لگتا ہے. کہا آپ سے پہلے کون یہاں رہتے؟ کہا میرے پاس میرے والد حضور بہت بڑے بادشاہ. اچھا ان سے پہلے کون رہتے تھے؟ کہا میرے دادا حضور، ہمارے والد صاحب کے والد بہت بڑے بادشاہ، اتنے جری بادشاہ تھے. ان کے بعد پہلے کون رہتے تھے؟ کہا کہ ان کے دادا رہتے تھے والد صاحب کے. کہا تو تم سرائے نہیں سکتے، ایک آ رہا ہے جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے جا رہا ہے. بادشاہ نے سوچا تم کون؟ کہا میں ملک الموت ہوں. سب سے بڑا گیا. کہا کہ مجھے چھٹی دے دو، ایسا ہے میں تھوڑی وصیت کر دوں وزیر اعظم کو، بچوں کے لیے کھانا ہو گیا. فوراً وہ کوشش کر لیا. مثال دی انہوں نے. انہوں نے لکھا ہے کہ وہ آدمی پھر ایک دوسرے مومن بندے کے پاس گیا. وقت کیا ہوتا ہے دنیا کے چاہنے والے اور دین کے چاہنے والے اور دین کے ماننے والے. لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ اللہ کے مومن بندے کے پاس گیا جسے اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اشتیاق تھا، سوچتا تھا کہ ملاقات کا انتقال ہو جائے گا، اس دنیا میں چلا جاؤں گا. پھر جس اللہ کو خوب خوب سے چھپایا ہے، خوب خوب سے ذکر کیا ہے، خوب خوب اس کو یاد کو جپا ہے، اس کو دیکھوں گا تو طبیعت بہت خوش ہو جائے گی. کتنا اچھا ہوگا میرا اللہ، کتنا ہوگا، کتنا عظیم ہوگا، پتا نہیں میں دیکھ پاؤں گا کہ نہیں دیکھ پاؤں گا. اتنے عجیب غریب آدمی تھا وہ. اس کے پاس گیا، ان کا بھی ایسا ہے السلام علیکم، دیکھیے ایسا ہے میں بالکل نہیں، میں آپ سے حقوق کر رہا. بس مسکرائے، بڑے اتفاق سے ملے. کہا بھی اہلاً و سہلاً، آپ کا آنا مبارک. میں تو کب سے سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت کب آئے گا. اب زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے دیکھ نہیں چکا ہوں، بس اس کا دیدار، بس اسی سے سکون ملے گا. سوچا چاہیے آپ کو کچھ عبادت وغیرہ کرنا ہو کر لیجیے، بچوں کو وصیت کرنا ہو. کہا نہیں بچوں کی وصیت کیا، ارے میاں بچوں سے جتنی مجھ کو محبت ہے اس سے زیادہ اس کو میرے بچوں سے محبت. تو یہ فرق ہے. تو اللہ نے جو فرق بتایا ان یہودیوں کا، خاص کر کے مشرکین یہودی کی ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم، جو کچھ انہوں نے آگے بھیج رکھا ہے اس کی وجہ سے کبھی تمنا نہیں کر سکتے موت کی. واللہ علیم بالظالمین،
اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. فرمایا قل، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کے نبی کو کہلوایا جا رہا ہے. آپ سوچیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایک طرح سے گویا ان پہ حجت تمام ہو رہی ہے، اور یا ان کے دلوں کو آخری بات جھوڑا جا رہا ہے کم سے کم اب تو ہوش میں آ جاؤ، اب تو کچھ سمجھ سے کام لے لو. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اے نبی آپ کہیں یہ بھی اللہ کا بڑا الفاظ ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ان الموت الذی تفرون منہ، ایسے اللہ بھی جملہ اللہ ہی کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجیے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رسول کا مذاق اڑا رہے تھے، جس کی تکفیر کر رہے تھے، جس کو جھٹلا رہے تھے، انہیں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجیے. میں کہ ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تم سے مل کے رہے گی. اسی سے ملاقات لفظ بنا ہوا، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، وہ تم سے مل کے رہے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تو غائب اور حاضر ہر چیز جاننے والے پروردگار کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. آج دنیا میں تمہارا مکر فریب، آج دنیا میں تمہارا جھٹلانا، آج دنیا میں تمہاری سازشیں اور مکر و فریب کے جال، اور میرے نبی کے مقابلے اور میرے نبی کی دعوت کو غیر مؤثر کرنے، اس کو ناکام بنانے کے لیے تمہاری اسکیمیں. یہاں آ کر کے ایک اشارہ ہو رہا ہے کہ اہل ایمان کو اس پر ایمان رکھنا ہی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں ظالموں کے مکر و فریب کو ہم نہ ختم کر سکیں، لیکن اللہ کے ہاں بھی کیا یہ ظالم اپنے مکر و فریب اور دھوکے کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں گے؟ ہر دن میں آپ کر رہا ہوں کہ میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں کہ میں جب کسی منسٹر کو دیکھتا ہوں، غیر مسلم ہے، کسی سادھو کو دیکھتا ہوں، کسی اس کو دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ کاش اللہ کے بندے کو اللہ کا دین معلوم ہو جاتا، ورنہ اگر ایسے رہ گیا تو سادھو سب ہو کے بھی جہنم میں چلا جائے گا، منسٹر ہو کے بھی جہنم میں چلا جائے گا. ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی ذمہ داری اس کو کریں. اگر یہ مان لو نہیں بھی مانا تو اللہ کے ہاں ہماری ایک وجہ ہے کہ میرے بندے نے میرا پیغام پہنچایا، میرے نبی کی امتی نے اپنا کام کر دیا تھا. تو ایک دن سب کو پلٹایا جانا ہے. تو فرمایا کہ ان سے آپ کہہ دیجیے نبی کہ بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تم کو ملاقات کر کے مل کے. ایسے قرآن مجید کے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جیسے القاریہ کا لفظ، القاریہ ملقاری مبادرہ کا مطلب کھٹکھٹا دینے والی. کیا ہے کھٹکھٹا دینے والی؟ اور تم کیا جانو کہ وہ کھٹکھٹا دینے والی کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، آپ چادر اڑے، آنکھ ملتے ہوئے آئے، سامنے ملک الموت، قیامت. تو ملقاری ہو مادرہ کا ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان پتنگے کی طرح اڑ رہا ہوگا. تو یہاں کہا گیا کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجیے اے نبی کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فإنہ ملاقیکم، تو تم کو مل کے رہے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تو حاضر اور غائب ہر چیز کے جاننے والے پروردگار کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ تم کو اس کو بتا دے گا، وہ تم کو اس سے باخبر کر دے گا. حالانکہ اللہ تو باخبر ہے، لیکن باخبر کرے گا کیا مطلب؟ یہ بتائے گا کہ تمہارے دعوے یہ تھے کہ تم اللہ کے چہتے ہو، اب بتائے گا کہ تمہاری اصل حیثیت کیا ہے. تم کہتے تھے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور اللہ کے خزانے موجود ہیں، اللہ بتائے گا کہ تم ان خزانوں کی کتنی ناقدرے تھے. جب تم کہتے تھے اللہ کے چہتے ہیں تو اب ہاں تمہیں فضلوں میں تم تعملون، جو کچھ تم دنیا میں حرکتیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ تم کو بتا دیتا. میں بہت عزت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باتیں آئیں، قرآن مجید کے تعلق سے باتیں آئیں، اس میں جہاں ایک ذمہ داری یہ ہے ہماری کہ ہم پوری قوت لگا کر کے ان باتوں کا مقابلہ کریں، ان کا رد کریں اور اسلام کے پوزیشن کو واضح کریں صحیح طور پر. وہیں یہ بات بھی رکھیے کہ اگر کہیں ایسا خدا نخواستہ ہو جائے کہ آپ ان لوگوں کو مغلوب نہیں کر سکے، ان لوگوں پر حاوی نہیں ہو سکے، اسلام کو ان پر غالب نہیں کر سکے، تو بھی آپ کا معاملہ تو کم سے کم سیف ہے کہ آخرت میں جن لوگوں نے آپ کی ناقدری کی یا آپ کی باتوں کو نہیں مانے، اللہ کی باتوں کو انکار کر دیا، تو فیل ہو جائیں گے اور آپ اپنی اسی چھوٹی موٹی کوششوں کے حوالے سے اللہ کے چہتے بن جائیں گے. جو چہتا ہونے کا دعویٰ وہ کر رہے تھے لیکن اپنے کردار کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے. اور تم جو اپنی چھوٹی چھوٹی کوششوں کے ذریعے اللہ کے تقرب کو پانے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ تمہارا استقبال کرے گا.
تو قرآن کی آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف جس سے تو راضی، اس سے وہ راضی ہو، تو اس سے راضی، اور داخل ہو جائے میرے بندوں میں اور داخل ہو جائے میرے۔ یہ دعا میں نے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ میں آپ سے کر رہا ہوں کہ میں پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ان لوگوں کے سب میں شامل کریں۔ آپ نے باتیں تو سب یہودیوں کو مخاطب کر کے کہی ہیں، لیکن اگر ہم ایمانداری کے ساتھ دیکھیں تو ساری باتیں ضرور نہیں کہیں، ہمارے اندر بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک ہمارے استاد ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بہت قابل ہے، بصیرت کر دے، وہ ایک بار کہنے لگے کہ قرآن بہت پرانا ہو گیا ہے تو اس میں امینڈمنٹ کی استغفر اللہ۔ ہاں، ابھی میں نے جیسا کبھی آپ کو سنایا ہوگا کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کو خوب پذیرائی کی ہے، اور بطور خاص میں آپ سے کہہ دوں، لوگ بی جے پی وغیرہ کا نام لیتے ہیں، میں صاف کہتا ہوں یہ بات کہ کانگریس نے اسلام کے دشمنوں کی جتنی پذیرائی کی ہے اتنی کسی پارٹی کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ ایک وزیر تھا کانگریس کے اندر، اسلام کا مذاق اڑاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اس کو مستقل مرکز میں دیا تھا، اس کا نام عبدالحمید گلوائی تھا، اور اس کی بیوی اتنی عائشہ قسم تھی کہ اس کا مثال لینا مشکل، اللہ کے نبی کی شان میں ایسی سے گستاخی کرتی تھی کہ تصور کام جائے آتی۔ جب آپ کو یاد ہوگا 1970 کے آس پاس جب تو یہ پرسنل بورڈ کا قیام آیا 67 میں، تو پرسنل بورڈ کے قیام کے لیے صاحب صدیق مفاد خانے میں اجلاس چل رہا تھا علماء کا، سارے ہندوستان کو علماء جمع دے گا۔ عبدالحمید منسٹر تھا، اس کی بیوی نے وہاں تھوڑی دور پہ چوراہے پہ بامبے کے ایک پروگرام کیا اور اس میں خوب گالیاں دی۔ اس نے کہا کیا ضروری ہے، اس نے کہا کیا ضروری ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے کسی ان پڑھ اور جاہل آدمی کو کوئی چیز نازل ہو گئی تھی تو آج کے ترقی یافتہ زمانے میں ہمیں اس کے عمل کرنے چاہیے۔ تو یہ بات میں کر رہا ہوں، اللہ علیم بالظالمین۔ آپ یہ صرف یہودیوں سے بدلے جائیے، اللہ ان ظالموں کو بھی جانتا ہے کہ رسول اللہ کی امت میں ایسے ایسے نام رکھ کر کے رسول کی امت کو کسی میں خنجر گھومتے ہیں، اللہ کو بھی جانتا ہے۔ بہت عجیب بات کہی اللہ نے، اللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ تمہارے یہودیوں کے درمیان سے ہوں گے یا تمہاری نقالی کرنے والے رسول کی امتی میں سے کچھ لوگ ہوں گے، تو سب کو اللہ جانتا ہے۔ بس کہ علیم بالظالمین، ظالموں کو اللہ جانتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بچ کے نہیں آ سکتے ہو آپ۔ اگر اپنے دشمنوں میں سے کسی کہیں میں خوب جانتا ہوں تم کو، تو کیا مطلب ہے؟ تم بچ کے نہیں کر سکتے، ٹارگیٹ کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار وہ لعنتیں اور وہ نحوستیں جو یہود اور نصارہ کے اندر ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پناہ مانگی ہے اور آپ نے ایسے اشارہ کیا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ جن دلوں میں یہود و نصارہ نے ہاتھ میں انگلیاں ڈالی تھی تم بھی اس میں اپنی انگلی ڈال دو گے۔ انہوں نے اپنے انبیاء اور رسول اور رحمان کو خدا بنا لیا تھا تو تم بھی ان کو خدا بنا دو گے، اور تم بھی ان سے عقیدت کے ایسے پیرائے اختیار کرو گے کہ تم اللہ کا درجہ دے دو گے، تم بھی اپنے قیادتوں کو نبی سے اوپر بڑھا دو گے۔ یہ سب باتیں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی لعنتوں سے